پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ، بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت کرتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا ہے اور جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، خواہ پھر تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر سمندر کے کنارے۔ جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعے ہی تمہیں عزت بخش دیتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کے راستے پر کیوں نہیں چل پڑتے؟ اے خوبصورت اور پیارے انسان، جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مشکل وقت میں جب لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد کریں گے تو تم مکمل بھروسے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے مشکل دی ہے تو آسانی بھی میں ہی دوں گا، تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہا اپنی تمام جانوروں کو عزیز رکھتا ہے، مگر جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے یا اسے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو چرواہا اسے سب سے الگ کر کے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، مگر بیماری میں بار آ کے دیکھتا ہے۔ تو کیا تمہیں اپنے اتنا بھی یقین نہیں جتنا ایک جانور کو چرواہے پہ ہے؟ کیونکہ دکھی بھی تو بیماری ہے، مایوسی بھی تو بیمار ہے، اور بیماری تو ہمیشہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ پھر تم اپنے رب کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ فکر نہ کریں، دعا کریں، مایوس نہ ہوں، امید رکھیں، بے یقینی ہی کیوں، یقین رکھیں اور الیقین رکھیں۔ رب سے جڑے رہیں، وہ کارساز ہے۔ ہر چیز کی فکر کرنا اور اس کے ہونے نہ ہونے پر اندیشے پالنا آپ کو قلبی اور روحانی بیمار کر دے گا۔ اپنی کوشش کر کے سائٹ پر ہو جائیں، اب باقی آسمان سے ہوگا۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو رکھیں، پھر اس معاملے میں اس کی رضا کو قبول بھی کریں، وہ فائدے میں ہو یا نقصان میں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بظاہر نقصان میں دکھائی جانے والی چیز کو اللہ جلد ہی فائدے میں بدل دیتا ہے۔ ایک سے نہ بدلے تو دوسرے، ورنہ تیسرے سے، مگر ایسا ہوتا ضرور ہے۔
آپ عمل اور دعا کی کوشش جاری رکھیں، رزلٹ میں کمال ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ماضی کا برا وقت یاد آتا ہے تو اپنا حوصلہ، اپنی ذات، اپنی ہمت اور اپنا صبر یاد آتا ہے کہ کیسے جن چیزوں کو کبھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا، آج وہ دل سے ایسے اتر چکی ہیں جیسے وہ ایک خواب تھا اور ایک برا وقت تھا جو ٹل گیا۔ صحیح کہتے ہیں، برا وقت ایک نہ ایک دن ٹل جایا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا جائے تو پھر سب آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں اور اس سے اس کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ یقین کہ ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے اور پھر اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا کھانا خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں، صرف نیکوکاروں کا نہیں سنتا وہ، اس کے یہاں عبادتوں کی نہیں، نیتوں کے وسیلے دیے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔